ایک اچھا بزنس وہ ہوتا ہے جو کنٹریبیوٹ کرے ٹورڈز پیپل، ٹورڈز کنٹری، ٹورڈز امہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے گریٹر ویژن کے لیے اب آنے والی جنریشن ہے وہ کتنا ویل پلیسڈ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بزنس کا پڑھائی سے کوئی ایسا سچ تعلق نہیں ہے۔ ہم یوتھ کو انیبل کرتے ہیں، فری آف کاسٹ ٹریننگز دیتے ہیں۔ پاکستان کی بھی کوئی چیزیں بکتی ہیں امیزون میں؟ ابھی یہ جو اے آئی کی ویو آئی ہے اس نے ریسیٹ کر دیا ہے۔ یو ایس میں رہنے والا آدمی اور یہاں پر رہنے والا آدمی کو لیول۔ جتنی محنت کرتے ہیں اس کا ریوارڈ فائنینشلی آپ کو اچھا ملتا ہے۔ السلام علیکم جی، آج ہمارے گیسٹ ہیں ڈاکٹر زکا، جو کہ ایجوکیشن سے تعلق رکھتے تھے اور اسی دوران انہوں نے پی ایچ ڈی کی، اور پی ایچ ڈی کے دوران ہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ انہوں نے اپنے کیریئر کو شفٹ کرنا ہے ٹورڈ بزنس میں انہوں نے ای کامرس میں بیسیکلی لیوریفائی نام کی ایک کمپنی ہے جس کو وہ رن کر رہے ہیں، اس کے کو فاؤنڈر بھی ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں آج کی ڈیٹ میں۔ اور ہم نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا لیوریفائی کو، لیکن زیادہ جو مقصد تھا اس ڈسکشن کا وہ اس تھاٹ کو اور اس مائنڈ سیٹ کو ڈسکس کرنا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی جاب سے شفٹ کیا ٹورڈز بزنس، اور اس بزنس میں وہ کس طرح سے ویلیو کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ ڈسکشن اس لحاظ سے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں سے یہ سیکھنے کا ملے گا کہ کیسے یہ لوگ ویلیو کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو جسٹ کریٹنگ منی فار پروفٹس۔ تو مجھے تو اس ڈسکشن کا بہت مزہ آیا۔ ہم نے مختلف ٹاپکس کور کیے ہیں جس میں ہم نے ان کے کمپنی کے ویژن کو، اور اس کے علاوہ اے آئی اور اس کا کیا امپیکٹ آنے لگا ہے، آگے فیوچر آف ای کامرس کیا ہوگا، ٹرمپ کے ٹیرف کا امپیکٹ بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو ضرور دیکھیے گا اس ویڈیو کو اینڈ تک۔ ویلکم ٹو لوکل ٹاکس۔ آج ہمارے گیسٹ کا نام ہے ڈاکٹر زکا المصطفیٰ، جو بیسیکلی سی او لیوریفائی اینڈ کو فاؤنڈر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر بزنس کیسے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کے؟ السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر ڈاکٹر آپ نے آئی تھنک پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، کیسے بزنس شروع کر لیا؟ پی ایچ ڈی تو میں نے بزنس شروع کرنے کے بعد مکمل کی ہے، لیکن پی ایچ ڈی کرنے کی ریزن یہ تھی کہ چونکہ شروع سے اکیڈیمیا کے اندر تھے، 15 سال میرا اکیڈیمیا میں رہا، یونیورسٹیز میں الیکٹرک انجینئرنگ کے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس میں ٹیچ کرتا رہا۔ تو چونکہ اکیڈیمیا میں آپ بغیر پی ایچ ڈی کے رہ نہیں سکتے، سو اس لیے اس ٹائم شروع کی۔ اور بزنس میں آنے کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کی ہے؟ کمپلیٹ کیا؟ شروع پہلے کر لی تھی نا۔ اگر آپ بزنس پہلے شروع کر لیتے تو بعد میں کیا پی ایچ ڈی کرتے؟ ضرورت نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ بزنس کا پڑھائی سے کوئی ایسا سچ تعلق نہیں ہے۔ پڑھائی سے نہیں، اسکل سیٹ سے تعلق ہے۔ اسکل سیٹ سے ہے تعلق۔ آپ بزنس کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ نے پڑھائی کی ہے زندگی میں اس کا بینیفٹ ہوا آپ کو بزنس میں گرو کرنے کے؟ ڈیفینیٹلی، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے وہ تو آپ کو انجینئرنگ خاص طور پہ جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو پرابلم سالونگ سکھاتی ہے، اور پرابلم سالونگ از اے جنرل اسکل۔ تو اگر آپ پرابلم سالور ہیں تو یو آر اے گڈ انجینئر، اینڈ اف یو آر گڈ انجینئر دین یو آر اے گڈ پرابلم سالور۔ اور بزنس میں تو آپ کو ہر لمحے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ اسکلز کا بتا رہے ہیں وہ آپ کے خیال سے کیا اسکلز ہیں جو کہ لوگوں کو روک رہے ہیں اس طرح سے انڈیپینڈنٹلی بزنس اسٹارٹ کرنے میں، یا جس طرح آپ نے اپنی جرنی میں کیا ہے، تو وہ کون سے اسکلز ہیں جو لوگوں کو روکتے ہیں اس سے؟ سب سے پہلے تو فیئر آف فیلئر ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ ہم فیل ہو جائیں گے اور پھر کیا ہوگا۔ تو ایک تو اس چیز سے، اس سائیکولوجیکل ڈائلیما سے بندے کو نکلنا پڑتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے بعد آدمی کو وہ انڈیور اور پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ، اور دیکھیں بزنس ہر بندے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر وہ پیشن ہو بھی۔ آئی تھنک اگر ایک آدمی جو ہے وہ جاب کرنا چاہتا ہے اور وہ اچھا ہے اپنی جاب کے کام کے اندر، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح سے زیادہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، اور وہ ڈیسیجن میکنگ کا یا انڈیورز کرنے کا وہ لوڈ نہیں اٹھانا چاہتا، تو اس کو کسی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے۔ سو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اگر کسی نے بزنس نہ کیا تو وہ ہے کہ اس نے بہت برا کیا۔ نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دے آر ناٹ مینٹ فار بزنس، دے آر ویری گڈ ایٹ دیئر جاب، دے ڈو ایکسٹرا آرڈنری ورک ایٹ دیئر جاب پلیس۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ وہ جابس ہی کریں۔ سو بزنس میں تو وہ آدمی ہے یہ تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بزنس کرتے ہیں، جاب والے جاب کرتے رہے تبھی بزنس چلے گا۔ آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کو نا اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اگر سارے ہی انٹرپرینور بنیں گے تو جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ آپ کو ایک
گراس روٹ لیول پہ جا کے ڈیلیور کرنا پڑتا ہے, اور جو ٹیکنیکل سکلز ہیں وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتے. سو جنرلی جب آپ مینجمنٹ پوزیشنس پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز کم ہوتے جاتی ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ٹیکنیکل سکلز کو اپلائی کرنے کا جو وینیو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. اور جب آپ انڈیویجول کنٹریبیوٹر کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس چیز کی زیادہ اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے ٹیکنیکل سکلز کو اپلائی کر سکیں. سو ایک طرف مینجمنٹ کا ڈومین ہے اور ایک طرف ٹیکنیکل سکلز کا ڈومین ہے. سو دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے. اچھا, آپ نے پہلے جاب بھی کی ہے, اکیڈیمیا میں آپ رہے ہیں, پھر آپ نے بزنس کیا ہے, بیسک فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو دونوں میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اکیڈیمیا میں ہم لوگوں کو پریپیئر کرتے ہیں کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف, اور چونکہ اکیڈیمیا میں بھی میں ایک ٹیکنیکل سائڈ کے اوپر ٹیچ کیا ہوا ہے, تو اس میں ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر پریپیئر کرتے ہیں کہ جب وہ انڈسٹری میں جائیں تو وہ انڈسٹری ریڈی ہوں. تو ہماری پوری جو میرا جو پورا کیریئر ہے وہ اسی چیز میں گزرا, ٹیکنیکل ایجوکیشن میں. پھر اس کے بعد جب بزنس کے اندر آئے ہیں تو یہاں پہ ان سکلز کو اپلائی کرنا تھا. سو ہم نے بلکہ یہ فیل بھی کیا کہ ایون جب ہم اکیڈیمیا کے اندر بھی تھے تب بھی ہم انڈسٹری والے لوگ کہا کرتے تھے کہ دیر از اے گیپ, پیپل ناٹ ریڈی فار دا انڈسٹری. اور جب انڈسٹری میں آ کے دیکھیں تو اب وہ گیپس خود سے دیکھیں کہ وہ کون سے گیپس ہیں جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر, ہمارے یوتھ کے اندر ہونے چاہیے, سو دیٹ دے وڈ بی پریپیئرڈ فار انڈسٹری. تو بلکہ جاب بزنس میں آنے کے بعد ہم نے وہ اسٹیپس لیے اور ہم نے یونیورسٹی, اکیڈیمیا, لائزون شروع کیا. ہم نے باقاعدہ ایک ٹیلنٹ ایکوزیشن کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ, سب ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ انڈسٹری میں رہتے ہوئے یونیورسٹیز کے ساتھ کولیبریٹ کرتا ہے اور ان کے اسٹوڈنٹس کو انیبل کرتا ہے کہ وہ جب فارغ ہوں اپنی یونیورسٹی سے تو وہ انڈسٹری ریڈی ہوں. سر, اچھی بھلی جاب کر رہے تھے, پی ایچ ڈی کی طرف بھی چلے گئے, ایک دم کیا ہوا کہ بزنس شروع کر دیا, کیا سوچ آئی؟ اچھا, تو میں آپ کو ابھی ہم بتا رہا تھا کہ آج سے 200-300 سال پہلے جب جو یونیورسٹیز کا کام ہوتا تھا نا وہ صرف ایجوکیشن امپارٹ کرنا ہوتا تھا. پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونیورسٹیز میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ریسرچ ہونی چاہیے. سو پھر ایک ویو چلی کہ ایجوکیشن بھی ہو اور ریسرچ بھی ہو. اور پھر اب جو کرنٹ ویو چلی ہوئی ہے گزشتہ 3-4 ڈیکیڈ سے, وہ یہ ہوا ہے کہ لوگ یونیورسٹی سے یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں. تو اس لیے جب میں یونیورسٹی میں ٹیچنگ کر رہا تھا تو جس یونیورسٹی میں تھا 2010 کے اراؤنڈ, تو وہاں پہ اس ٹائم پہ بہت زیادہ یہ بوم تھا اس چیز کا. ہمیں یونیورسٹی انکریج کرتی تھی کہ وائل ریمیننگ ان اکیڈیمیا ہم کو انٹرپرینیورشپ کی طرف اسٹیپس لیں. تو ہم نے وہ اسٹیپس لیے اور میں 2008 سے تھوڑے سے ٹٹ بٹس کرنے کی کوشش کی, چھوٹے موٹے بزنس شروع کرنے کی کوشش کی. سیزنل تھے, آن لائن تھے, ڈفرینٹ چیزوں کی طرف آئے. تو بیسیکلی ہمیں یونیورسٹیز سے وہ جو مہمیز ہے وہ ملا تھا. ہمیں اس کا جو آلدو کہ جب میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو مجھے مینجمنٹ کا شوق تھا اور میں چاہتا تھا, ایون میں ڈیورنگ انجینئرنگ کے میں مینجمنٹ کی ڈگریز کو بھی ساتھ میں پرسو کر رہا تھا. لیکن جو مین موقع ملا وہ یا یوں کہہ لیجیے جو پش ملا وہ اکیڈیمیا میں رہتے ہوئے یونیورسٹیز کی طرف سے انکریجمنٹ تھا. تو ہماری یونیورسٹی نے بہت سے سیمینارز کروائے, ورک شاپس ارینج کروائیں, تو پھر وہاں سے بھی موٹیویشن ہوئی اور پھر ہم نے کچھ بزنسز بھی کیے. جب کیے تو دیکھا کہ وہ ایک ایسا فیل ہوا کہ جیسے وہ ایک نیچرل ایکومن ہے بزنس کی طرف, مینجمنٹ کی طرف. تو پھر وہ سفر کا آغاز ہوا. آپ نے پی ایچ ڈی کس فیلڈ میں کی ہوئی ہے؟ الیکٹرانکس انجینئرنگ. سو آپ جب بزنس کرنے کے لیے گئے تو کیا اس وقت آپ نے الیکٹرانکس کی فیلڈ سے اسٹارٹ کیا؟ نہیں, دیکھیں جو ایجوکیشن ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا. ایجوکیشن آپ کے اندر ایک بیسک اسکل سیٹ انکلکیٹ کرتی ہے اور آپ نے یہ ان بیسک اسکل سیٹ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے. سو آپ اس کو کسی بھی ڈومین کے اندر کر سکتے ہیں. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو انوویشن ہے یہ مینلی جو انوویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ڈومین کے نالج کو دوسرے ڈومین پہ میپ کیسے کرتے ہیں. سو یہ انوویشن آتی ہے. ہم جب انجینئرنگ میں تھے تو میں جب یو ٹی میں پڑھاتا تھا, آپ یو ٹی سے پڑھے ہیں, تو وہاں پہ ان دنوں ہم راؤٹنگ الگوریدمس کا بڑا شوق تھا. تو وہاں پہ ایک آرنس الگوریدم تھا. تو آرنس الگوریدم میں راؤٹرس کے میں جیسے راؤٹنگ ہوتی ہے تو آرنس الگوریدم میں انہوں نے آرنس سے یہ لرن کیا کہ ہاؤ دے کمیونیکیٹ ود ایچ ادر. تو اس کی بیس کے اوپر انہوں نے راؤٹرس کا آپس میں کمیونیکیشن کا پروٹوکول ڈیزائن کیا. تو اٹس دا انوویشن کہ آپ ایک ڈومین کی چیز کو
دوسرے ڈومین میں کیسے میپ کرتے ہیں. آپ ایک انسیکٹس کے ڈومین کے نالج کو آپ ایک کمپیوٹر انجینئرنگ کے ڈومین میں کیسے کرتے ہیں, اینڈ دیٹس آل انوویشن. سو جب آپ چاہے الیکٹرانکس انجینئرنگ کی ہو یا آپ نے کوئی اور ایریا کی ہو, اگر آپ نے وہ اس ایریا کے کانسیپٹس کو سمجھا ہے, آپ کے اندر انالیٹیکل سکلز انکلکیٹ ہوئے ہیں جو کہ یونیورسٹی میں پڑھنے والے ہر بندے کے اندر ہو جاتے ہیں, اور پرابلم سالونگ سکلز ہیں, اور آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہیں جو کہ ہماری یونیورسٹیز کھاتی ہیں, تو پھر آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. زیادہ مزہ کس چیز میں, جاب میں یا بزنس میں؟ دونوں کے اپنے اپنے ہیں فائدے اور نقصان ہیں, دونوں کے اپنے مزے ہیں اور دونوں کے اپنے پرابلمز ہیں. جاب میں یہ مزہ ہوتا ہے کہ آپ خاص طور پہ اکیڈیمیا کی جاب جو ہے وہ بڑی ریوارڈنگ ہوتی ہے, آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایسے آپ تو سے بالکل نہیں ملتے ٹیچرس کو, سنا ہے سیلریز تو بہت کم ہوتی ہیں. یونیورسٹیز کی سیلریز پاکستان میں تو خیر کافی بہتر ہو گئی تھیں ہمارے والے ٹائم کے اوپر. ڈیفینیٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے واقعی یونیورسٹی کے پروفیسرس کی سیلریز کم ہوتی تھیں. اگر انڈسٹری سے دیکھا جائے اور اگر پروفیسرز کی سیلریز کو کمپیئر کیا جائے کارپوریٹ سیکٹر میں, کہ میں لڑکا جاب کرنے تو کبھی بھی میچ نہیں کرتی, وہ بہت کم ہے. کیوں اتنا پڑھ لکھ کے جو بندہ بچوں کو پڑھا رہا ہے, جو آگے پوری جو نسل کا فیوچر ڈیسائیڈ کر رہا ہے, اس کو اتنے کم پیسے دیے جاتے ہیں؟ یہ پوری دنیا میں یہ پاکستان کا پرابلم نہیں, اٹس ناٹ دا پرابلم, لیکن یہ جو بات آپ ڈسکس کر رہے ہیں یہ پوری دنیا میں ایسے ہے. اکیڈیمیا والے لوگوں کو اتنے پیسے نہیں ملتے جتنے انڈسٹری والوں کو ملتے ہیں, لیکن یہ انہیرنٹ پرابلم ہے اور یہ بائی چوائس آپ میک کرتے ہیں. ہاؤ ایور اکیڈیمیا کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ کے پاس ایسے وینیوز ہیں جس میں آپ پیسے کما سکتے ہیں, آل دو اسٹل آپ اکیڈیمیا کے برابر نہیں, آپ انڈسٹری والے کے برابر نہیں کما سکتے, لیکن آپ اکیڈیمیا میں رہتے ہوئے اگر آپ ریسرچ میں آ جائیں اور آپ اپنے پروجیکٹس لے لیں اور فنڈیڈ پروجیکٹس لے لیں, تو اس میں آپ اپنے ایز اے پرنسپل انویسٹیگیٹر کے طور پہ جب آپ پی آئی کے طور پہ آتے ہیں تو آپ اپنے اس میں اپنی ریمونریشن رکھ سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اسی طرح سے جب آپ ریسرچ پیپرز لکھتے ہیں یونیورسٹی آپ کو سپورٹ کرتی ہے تو پیسے وہاں پہ بھی اچھے بن جاتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. اور مین مسئلہ جو ہوتا ہے نا اکیڈیمیا میں جنرلی عمومی طور پہ وہ لوگ آتے ہیں جو پیشنیٹ ہوتے ہیں اس کی طرف, ایجوکیشن کی طرف, اکیڈیمیا کی طرف ان جنرل, اور وہی لوگ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں بیکاز کہ ان کا سول پرپز صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا, ان کا پرپز کچھ اور بھی ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے کنٹریبیوشن ٹورڈ سوسائٹی. ان کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کیسے پیشنیٹ ہیں, وہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں لوگوں کو انیبل کر کے, وہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں لوگوں کو ڈیولپ کر کے, وہ سیٹسفیکشن فیل کرتے ہیں یوتھ کو انیبل کر کے کہ وہ ان سے اوپر کے لیول کے اوپر چلے جائیں. سو ویل یو ور ایٹ اٹ, جب آپ خود بھی اکیڈیمیا میں پڑھا رہے تھے اینڈ یو ٹک دیٹ راؤٹ کہ آپ نے اکیڈیمیا چھوڑی اور آپ بزنس کی طرف آپ سوئچ کر گئے, وٹ واز یور ریشنل بیک دین؟ کیا وہ امبیلنس آف ٹیک ہوم ان فائنینشیلس تھا یا وہ دی ایپیٹائٹ ٹو ایڈ مور ویلیو تھا؟ وٹ واز یور ریشنل؟ ہاں, تو جو پچھلا پوائنٹ تھا اس میں یہ ایڈ کروں, مثلا جیسے میں بھی جب اکیڈیمیا میں تھا تو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی تھی کہ جب آپ کے اسٹوڈنٹس آپ سے زیادہ اچھی جگہوں پہ چل جاتے ہیں ان ٹرمز آف فائنینشیل, جیسے آپ نے کہا نا, کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس نکل کے انڈسٹری میں جاتے ہیں, انڈسٹری میں جا کے ان کو وہ جمپس ملتی ہیں فائنینشیلی جو کہ آپ کو اس لیول پہ نہیں ملی ہوتی 15-20 سال کے ایکسپیرینس کے بعد بھی, تو آپ کو خوشی فیل ہوتی ہے. یہ بالکل ایسے جیسے ایک آدمی کا بچہ جو ہے وہ اس سے جب آگے بڑھتا ہے تو آدمی کو خوشی فیل ہوتی ہے, تو آدمی کو اس سے وہ انوی نہیں ہوتا, وہ بلکہ وہ ہیپی اور فیل کرتا ہے. تو یہ لوگ جنرلی اکیڈیمیا میں ایک تو اس وجہ سے بھی آتے ہیں. جہاں تک مدثر آپ نے پوائنٹ پوچھا کہ اس میں کیا ڈفرینس فیل ہوا, تو ڈیفینیٹلی اور یا کون سی والی موٹیویشن تھی, تو میں نے بتایا کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں نے یہ فیل کیا کہ میرے پہ 2 سکلز ہیں. ایک ٹیچنگ سکلز میں فیل کرتا تھا کہ میرے میں انہیرنٹ ہے, یا یوں کہہ لیں کہ زیادہ کمفرٹیبل تھا اس چیز ایریا میں جانے میں. کچھ ایریاز ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میرے کچھ کولیگز ہیں, مجھے ڈرائیونگ میں بہت مزہ آتا ہے اور میں انجوائے کرتا ہوں ڈرائیونگ کو, ایون چاہے رش ہو کوئی بھی ہو, لیکن میں نے فیل کیا کہ ہر بندہ نہیں انجوائے کرتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ڈرائیونگ بہت بادر کرتی ہے. تو جب میں ٹیچنگ میں آیا تو میں نے یہ فیل کیا کہ میں نیچرلی مجھے ٹیچنگ جو ہے وہ برڈن فیل نہیں ہوتی, بلکہ میرے لیے وہ نیچرلی ایزی ہے. تو اور میں خود بھی انجوائے کرتا تھا اور میرے خیال میں میرے اسٹوڈنٹس بھی انجوائے کرتے تھے. تو اکیڈیمیا میں آنے کا تو یہ پرپس تھا.
لیکن ساتھ ساتھ میں شوق تھا کہ مینجمنٹ سکلز کو اپلائی کیا جائے. اور میں نے بتایا کہ میں ایون انجینئرنگ کی ڈگری کے ساتھ ہی مینجمنٹ کی ڈگری کو پرسو کر رہا تھا. تو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جانا تو مینجمنٹ والی سائڈ پہ جانا ہے, کیونکہ شروع سے ہم نے دیکھا تھا کہ بہت بڑی بڑی انڈسٹریز کے اندر جو مینجمنٹ والی پوزیشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اوپر جاتے ہیں, اور انجینئرز جو ہوتے ہیں وہ جنرلی ٹاپ والی پوزیشنز پہ نہیں. جسٹ مینجمنٹ تو شاید آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن کے بھی کر سکتے تھے. اور وہ بنے, لیکن اس کے اندر آپ کو لیوریج نہیں ہوتی جیسے کہ آپ ایک اپنا بزنس کر رہے ہوں. اور اس کے اندر کیونکہ جب آپ ایک یونیورسٹی کے اندر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں نا, تو آپ کے پاس آپ کا کینوس بہت چھوٹا ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی وہ ایک پروفیسر سے زیادہ ہوتا ہے, لیکن اسٹل اٹس اے لمیٹیڈ ون. لیکن جب آپ ایک بزنس ڈومین میں آتے ہیں نا, تو آپ کو پھر ہر چیز, آپ کو ایڈمن, آپ کو آئی ٹی, آپ کو HR, آپ کو آپریشنس, آپ کو ہر چیز دیکھنی پڑتی ہے. تو وہ جو کینوس بنتا ہے وہ بہت وسیع بنتا ہے. اچھا, آپ اس میں رہے اکیڈیمیا سے شفٹ ہوئے ٹورڈز دا انٹرپرینیورشپ, اور اس میں آج کل کے ہر ٹیچر چاہ رہا ہے بزنس کرنا, کیسے ان کو کہیں کہ بزنس شروع کریں اور وہ اکیڈیمیا سے شفٹ ہوں اور بزنس شروع کر دیں خالی؟ تو اگین میں وہی بات کہوں گا کہ سب کو نہیں کرنا چاہیے, اور کرنا کس کو چاہیے جو پیشنیٹ ہو. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ بزنس کے اندر آپ کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے. تو کینوس تو وسیع وہ والا بندہ ایک بندہ کہتا ہے میں کینوس وسیع کر کے تو اپنے آپ کو مصیبت ڈال لوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے اتنا ہر مسئلے کو دیکھنے کی. بہتر ہے کہ میں فوکس ہو کر مجھے جو سبجیکٹ پڑھانا ہے میں وہ کروں. ایون انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر آپ مینجمنٹ پوزیشن پہ نہیں آتے, مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے, وہ آواز ٹیکنالوجیز میں جاب کرتے تھے, ہمارے ٹائم کے اوپر بڑی مشہور کمپنی تھی. تو میں نے یہ فیل کیا کہ ان کو ہم کہتے تھے کہ آپ اکیڈیمیا میں کیوں نہیں آتے, ہمیں وہ ایز اے وزٹنگ پروفیسر کے طور پہ آ کے پڑھایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو انڈسٹری ہے اس میں آپ کو ایک پرابلم پہ کام کرنا ہوتا ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ DSP میں ایک خاص پرٹیکولر ایریا کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ نے وہی کام کرنا ہے. جبکہ جب آپ ٹیچنگ کے اندر آتے ہیں تو آپ کے اوپر آپ ایون ایک کورس بھی پڑھا رہے ہیں تو اس کورس میں 10 چیپٹرز ہوتے ہیں, اور وہ مختلف ڈومینس کے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ لوگ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں انڈسٹری میں جاب کرنے کے, بیکاز کہ انڈسٹری میں آپ کو اسپیشلائزیشن چاہیے ہوتی ہے, مور یو نو اباؤٹ لیس اینڈ لیس. جبکہ اکیڈیمیا میں آپ کا کینوس ایز کمپیئر ٹو انڈسٹری میں انڈیویجول کنٹریبیوٹر کے زیادہ وسیع ہوتا ہے, اور پھر اس سے زیادہ وسیع ہو جاتا ہے جب آپ مینجمنٹ والی سائڈ کے اوپر جاتے ہیں. تو جو آپ نے کویشچن پوچھا تھا وہ کیا تھا؟ یہی کہ آج کل کے ٹیچرس کو کیسے مشورہ دیں گے آپ کہ وہ بزنس کی طرف آئیں؟ تو ٹیچرس والا جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا کہ ٹیچر تب آئیں جب وہ پیشنیٹ ہوں. اگر وہ پیشنیٹ نہیں ہیں اور وہ اسے سمجھتے ہیں کہ they are meant for teaching and academia and they feel more fulfillment in delivering their lectures and enabling the youth, تو پھر ان کو وہ والا کام کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسکل اس طرح سے ہے کہ جو ڈائیورسیفائڈ ہے اور وہ چیزوں کو مینیج اچھا کر سکتے ہیں اور کوئی سوسائٹی میں کوئی پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, دے آر پیشنیٹ اباؤٹ ڈوئنگ بزنس, تو پھر ان کو اس سائڈ کے اوپر ضرور آنا چاہیے. چلیں بات کرتے ہیں آپ کی کمپنی کی. لیوریفائی آپ کمپنی چلا رہے ہیں, یہ کمپنی کیا ہے, کرتی کیا ہے؟ جو ہماری لیوریفائی کمپنی ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک IT کمپنی ہے, اور IT ڈومین کے اندر ای کامرس ڈومین کے اندر ہے. اور ای کامرس کرنے کے 2 طریقے ہیں, ایک یہ کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے تھرو چیزوں کو سیل کریں, اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم کے اوپر جا کے سیل کریں. جیسے پاکستان میں تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم دراز ہے, USA کے اندر تھرڈ پارٹی پلیٹ فارمز بہت سے ہیں, امیزون ہے, eBay ہے, والمارٹ ہے, اینڈ سو آن. تو ہم تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم پہ ایکٹیولی سیل کر رہے ہیں, ہماری اپنی ویب سائٹ بھی ہے, اس کے تھرو بھی سیلز کرتے ہیں, لیکن جو ہمارے سیلز کا لائن شیئر ہے وہ تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم کے اوپر ہے. اور تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم میں ہم صرف ایکٹیولی امیزون کے اوپر سیل کرتے ہیں. سو لیوریفائی از این IT کمپنی ڈوئنگ ای کامرس بزنس آن لیوریفائی آن امیزون. سو اور امیزون کے اوپر ہم اگین بزنس کرنے کے 2 ہیں, ایک یہ کہ آپ پرائیویٹ لیبل کریں اور ایک یہ کہ آپ وائٹ لیبل کریں. تو ہم اس میں ایک یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ لیبل یا وائٹ لیبل کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ برانڈ ری سیلنگ کریں یا ہول سیل کریں. تو ہم برانڈ ری سیلنگ کے اندر ہیں. کیسا بزنس ہے یہ؟ بزنس تو بہت اچھا ہے, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کس اینگل سے پوچھ رہے ہیں بزنس اچھا؟ آپ اس کو فلفلمنٹ کے اینگل سے پوچھ رہے ہیں, کنٹریبیوشن کے اینگل سے پوچھ رہے ہیں, فائنینشلی جتنی محنت کرتے ہیں کیا اس کا ریوارڈ فائنینشلی آپ کو اچھا ملتا ہے؟ ڈیفینیٹلی.
آپ اگر یہی بزنس آپ کسی اور ڈومین میں کریں, کیونکہ ہم نے بہت سے بزنسز کیے پہلے, تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ والا جو امیزون کے اوپر ای کامرس بزنس جو ہے وہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ ریسیپروکیٹ کرتا ہے ٹو یور ایفرٹس, ٹو یور ٹاک اس تھرو دس کہ آپ نے اور کون کون سے بزنس کیے اور آپ کو کہاں پہ یہ فیل ہوا کہ مے بی دس از دی موسٹ پروفٹیبل آف آل. اچھا, پروفیٹیبل ہونا صرف نہیں ہے, ریوارڈنگ ہونا ہے. ریوارڈنگ میں پروفیٹیبلٹی بھی آ جاتی ہے اور کچھ اور فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں جس میں آپ اور چیزیں بھی لے کر آتی ہیں. جیسے آپ نے پوچھا کہ کون سے بزنس کیا, میں نے بتایا کہ اکیڈیمیا میں رہتے ہوئے 2008 سے ہم سائڈ پہ سائڈ گگس کرتے تھے اور کچھ بزنسز کیے جو سیزنل تھے. پھر 2010 کے قریب ہم نے ایک آن لائن بزنس شروع کیا اسمارٹ گروسری کے نام سے. آن لائن ویب سائٹ تھی جو کہ وہ بھی پنگے شنگے لیتے رہتے تھے. ایگزیکٹلی. تو اس میں بہت سی چیزیں لرن ہوئیں. ڈیفینیٹلی فیلیئرس ہوئے اس میں. کچھ بزنسز میں پارشل سکسیس ہوئی, کچھ بزنسز میں فیلیئر ہوئے. لیکن یہ نوٹ کیا کہ جب بھی ایون چاہے فیلیئر تھا یا سکسیس تھی, آپ کی لرننگ ہوتی تھی. اینڈ دیٹ واز سم تھنگ جو کہ آپ فیل کرتے ہیں کہ یار میں انیبل ہوا ہوں لرن کرنے سے, اور وہ چیز آپ کو آگے لے کر جاتی ہے. وہ پھر آپ کو دوسرا پنکھا لینے میں ہیلپ کرتی ہے. پھر آپ کو سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ بزنس کی طرف آپ جاتے ہیں. لیکن 2016 میں پھر ہم نے 3 پارٹنر سے مل کے جب یہ امیزون والا بزنس شروع کیا تو یہ ہمیں ایز کمپیئر ٹو پریویس بزنسز زیادہ سکسیزفل رہا. اس کے ساتھ ہم نے کچھ اور زمیل اسٹورس کے نام سے بھی بزنس شروع کیا اور پاکستان میں آن لائن سروسز بھی شروع کی آن لائن. لیکن ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ والا جو بزنس ہے یہ اٹ واز موسٹ ریوارڈنگ. آپ نے ایک بات کی کہ اس کے علاوہ ریوارڈنگ بھی, تو وٹ میکس سم تھنگ ریوارڈنگ فار یو؟ تو آپ کوئی بھی جب آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کرنے کے اندر ایک جو فائنینشیل فیکٹر ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے, لیکن آپ بہت جلدی نا فائنینسز سے ایز اے ہیومن بینگ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی انسان ہو صرف فائنینسز اس کی سکسیس کو ڈیفائن نہیں کرتے. آدمی جو ہے وہ انف فیل نہیں کرتا اگر اس کو بہت اچھے پیسے مل جائیں یا بہت اچھی اس کی انکم ہو جائے. آئی تھنک ایک اچھا بزنس وہ ہوتا ہے جو کہ کنٹریبیوٹ کرے اور کنٹریبیوٹ کرے ٹورڈز پیپل, ٹورڈز کنٹری, ٹورڈز امہ. اگر وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے تو وہ ایک اچھا بزنس ہوگا. سو ہم انکریج کرتے ہیں کہ ایون لیوریفائی کے علاوہ جو باقی بزنسز ہیں ہم ان کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ وہ بزنس کے ساتھ ساتھ کنٹریبیوشنس میک کریں, امپیکٹ کریٹ کریں سوسائٹی میں, یوتھ میں, پیپل. جیسے کہ اپ اسکلنگ بہت سے ہیں. سو آپ نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے. اچھا, امپیکٹ کریٹ کرنے میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں کون سا امپیکٹ کریٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ 2 لاکھ طریقے ہوں گے امپیکٹ کریٹ کرنے کے. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے اسکل سیٹ اور میری سچویشن, جس سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فٹ ان ہوا ہوں میں, اور جو حالات اللہ نے میرے لیے پیدا کیے ہیں ان میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. تو یہ ہر بندے کا اپنا پیپر ہے اور اس نے خود سے سالو کرنا ہوتا ہے, اور اس کا ایک آنسر نہیں, اس کا اپنے حساب سے آنسر ہوتا ہے. So what's your philosophy around it? سو ہمارا جو تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ہم اکیڈیمیا میں تھے اور پھر بزنس کے اندر آئے, تو سب سے ایک تو یہ ہم نے کیا کہ کمپنی میں ہم چونکہ 3 پارٹنر ہیں, تینوں بیٹھے, انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری ایک ڈیزائن تھنکنگ ایکسرسائز کی کہ ہم کیسے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے وہ سارے پوائنٹس لکھے جو کہ ہمارے ذہن میں آ سکتے تھے کہ ہم کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو 15-20 کے قریب ہر بندے نے اپنے اپنے پوائنٹس لکھے. پھر ہم نے ڈیزائن تھنکنگ کا سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ان میں پریورٹائز کرتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ میرا سب سے زیادہ یہ والا کام کروں گا تو زیادہ امپیکٹ کریٹ ہوگا, یا یہ والا کام کروں گا تو یہ میرے دل کے زیادہ قریب ہے, یا یہ والا کام کروں گا تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اینڈ سو آن. تو ہم نے پھر پریورٹائز کیا اس کو. پھر ہم نے شروع کے کچھ 4 کاموں کے اوپر لائن لگائی کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں. اس سے جو نیچے والے ہیں وہ بھی بہت اچھے کام ہیں لیکن ہم سارے تو نہیں کر سکتے, تو ہم نے ان 4 کے اوپر فوکس کیا. تو ان 4 میں مختلف طرح کے کام تھے, لیکن جو ہماری کمپنی کر رہی ہے وہ اس نے یہ کیا کہ ان 4 کاموں کو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی CSR کے روبرک کے انڈر ہم نے شروع کیا. ان 4 کاموں میں ایک کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم یوتھ کو انیبل کرتے ہیں, ٹرین کرتے ہیں, فری آف کاسٹ ٹریننگس دیتے ہیں, جس میں فری آف کاسٹ کیسے دے دیتے ہیں ٹریننگ؟ ہم جو بھی ٹریننگ دیتے ہیں اس کی کوئی فیس نہیں لیتے. تو سر اس دنیا میں کوئی کام مفت نہیں ہوتا, آپ کیوں کر رہے ہیں مفت کام؟
تو یہ وہ پوائنٹ ہے نا جو انہوں نے مدثر نے پوچھا کہ آپ بزنس میں سکسیس کو کس طریقے سے لیتے ہیں یا وہ جو ریوارڈنگ ہے وہ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو یہ وہ ریوارڈنگ ہے, یہ وہ ریوارڈ ہے جو آپ لینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ وہ ریوارڈ ہے کہ آپ سوسائٹی میں جب کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اٹس اے ریوارڈ فار سم ون, فار دا کمپنی, فار دا پیپل who run the company, who are a part of the company. تو ہماری کمپنی میں الحمدللہ ہم جیسے میں نے کہا کہ تینوں پارٹنرز جو تھے وہ اس بارے میں پیشنیٹ تھے کہ ہم کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے روبرک کے انڈر کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں. اور اس میں ہم آغا حسن عابدی سے متاثر تھے. ہم بچپن سے اس کے بارے میں ہم پڑھتے تھے کہ وہ بہت کنٹریبیوٹ کیا, انہوں نے یہ فاسٹ بنایا, انہوں نے BCCI بینک کی بنیاد رکھی. لیکن سوشل طرف آئیں تو یہ فاسٹ جو تھا ان کا فاؤنڈیشن فار ایڈوانسمنٹ آف انسپریشنل تھے. تو ہم یہ کرتے تھے, ہمارے گھر میں کتاب پڑھی ہوتی تھی قدرت اللہ شہاب کی مشہور زمانہ کتاب ہے شہاب نامہ. تو ہم جب 8ویں جماعت میں ہوتا تھا تو ہم وہ پڑھا کرتے تھے. تو وہ اسی میں ہماری ساری فیملی کی نے اس سے بہت چیزیں لرن کی. تو اس میں اس نے بتایا ہوا تھا کہ وہ جب آغا حسن عابدی کے پاس گیا تو قدرت اللہ شہاب کی بات کر رہے ہیں, بڑے فیمس بندے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا ان سے ملاقات کر کے تو ہی واز ویری مچ انسپائرڈ ایکچولی. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ آغا حسن عابدی نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ ہماری جو کمپنی ہے, ہمارا جو بزنس ہے, اس کے اندر ہمارے جو کولیگس ہیں وہ سارے والنٹیئر کرتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. تو ہم نے وہ والا کلچر اپنی کمپنی کے اندر لانے کی کوشش کی اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہمارے سارے کولیگس جو ہیں وہ والنٹیئر کریں. تو یہ جو آپ نے پوچھا کہ ہم فری آف کاسٹ کیسے دیتے ہیں یا کیوں دیتے ہیں, تو ہماری جو کمپنی میں جتنے بھی کولیگس ہیں ہم سب لوگ وہ ٹرین کرتے ہیں لوگوں کو, بچوں کو ٹرین کرتے ہیں اس میں. اور کن چیزوں پہ ٹرین کرتے ہیں جو بزنس ہم کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس وہ والی ہمارے پاس یہ اسکل تھا کہ ہم امیزون پہ کیسے بزنس کرتے ہیں, تو ہم یہ والا نالج امپارٹ کر رہے ہیں یوتھ کے اندر. ہم تقریباً 1000 سے زیادہ, یعنی لیوریفائی جو ہے وہ 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو انیبل کر چکی ہے, لوگوں کو انیبل کر چکی ہے کہ وہ ان کو ٹیچ کر چکی ہے کہ امیزون پہ بزنس کوئی کیسے ایسا کرنا بچہ ہے جس نے فری آف کاسٹ آپ سے لیکچر لی اور وہ سکسیزفل ابھی ہو بزنس میں؟ ہاں جی. تو وہ جو ہم نے 1000 سکسیس سٹوریز بتائی ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جا کر اپنی جابس بھی کی ہیں, بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایجنسیز کھولی ہیں. ایجنسی کا لفظ امیزون کی ٹرم میں یوز ہوتا ہے کہ جو آگے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, انہوں نے کی ہیں. سو وہاں پہ بھی ہمارا سکسیس ریٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک پروگرام تھا جس میں ہم آلریڈی وہ والے لوگ جو آلریڈی بزنس کر رہے ہیں, اس پروگرام کا نام ہم نے رکھا لیوریفائی کاسموس. اس لیوریفائی کاسموس کے اندر وہ لوگ جو آلریڈی بزنس کرتے ہیں, ان میں بزنس ایکومین ہے, ان کے پاس انویسٹمنٹس ہیں, ان کو ہم ٹیچ کرتے ہیں کہ وہ کیسے بزنس کر سکتے ہیں. ٹیچ تو نہیں کرتے, ان کو مینٹور کرتے ہیں, ان کے ساتھ 1-to-1 مینٹورشپ سیشنز ہوتے ہیں. تو ان کو ہم 3 months to 6 months تک ان کے ساتھ چلتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو انیبل کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اپنی ایک ردم میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ دین دے آر ایٹ دیئر اون. تو اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ٹریننگ پروگرامز ہیں اس کے اندر ڈیٹا انالیٹکس کا ٹریننگ پروگرام ہے. سو ہماری کمپنی کے اندر جو ڈیٹا انالیٹکس کی ٹیم تھی اس نے یہ کیا کہ پہلے اپنی کمپنی کے ڈیٹا کے پرابلمس کو سالو کیا. تو جب ان کی وہ اسٹرینتھ بلڈ ہو گئی تو پھر ہم نے سوچا کہ یہی اسٹرینتھ ہم کیسے امپارٹ کر سکتے ہیں. سو یو سی کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. جو ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا. ہم بزنس کرتے ہم نے بزنس ٹیچ کیا. ہماری کمپنی میں ایک ٹیم ڈیٹا انالیٹکس پہ ٹرین تھی. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ والا نالج امپارٹ کرتے ہیں کیونکہ اب ہر چیز کے اندر ڈیٹا انالیٹکس آ رہی ہے. آپ چاہے HR میں ہیں, آپ چاہے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر ہیں, آپ چاہے بزنس ڈومین کے اندر ہیں. تو ہماری اس ٹیم نے جو ڈیٹا انالیٹکس کری تھی اس نے والنٹیئر کیا اور وہ 1 month کا ٹریننگ پروگرام چلاتے ہیں ڈیٹا انالیٹکس کا. ایون آپ UT کے گریجویٹ ہیں, UT ٹیکسلا میں ہم نے ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپیشل بیچ چلایا جو کہ ڈیٹا انالیٹکس میں انہوں نے لوگوں کو ٹرین کیا. سو دیٹ اچھا یہ جو ٹریننگ لینے والے لوگ تھے یہ صرف اسٹوڈنٹس نہیں تھے ڈیٹا انالیٹکس میں, بلکہ وہ لوگ جو آلریڈی جابس کر رہے ہیں انہوں نے اپنی اپ اسکلنگ کے لیے کیا. تو جیسے مدثر آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں CSR کے روبرک میں, تو ایک اپ اسکلنگ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے اسکل سیٹ کو انہینس کر دیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو بزنس کے لیے انیبل کر دیں. ایک یہ ہو سکتا ہے آپ ان کو فائنینشیل سپورٹ فراہم کر دیں. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ سو دیر آر سو مینی ویز. اچھا, آپ کمپنی میں کافی CSR ایکٹیویٹیز, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کے دل کے بڑی قریب ہے؟ تو انیبلمنٹ, پیپل انیبلمنٹ, یہ سب سے آئی تھنک پاورفل چیز ہے جو کہ لوگوں کو انیبل کرتی ہے
کہ وہ اپنے اسکلس کو بہتر کر کے معاشرے میں اچھے طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بائی ارننگ بائی فردر پازیٹیولی کنٹریبیوٹنگ ٹورڈ سوسائٹی. یہ چیز اچھی ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جو ہماری کمپنی کے دل کے قریب ہے وہ ہے فارسٹیشن, وہ ہے پلانٹیشن. تو ہم ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ پلانٹس کریں, درخت لگائیں, اور اس کے لیے ہم اپنی کمپنی کے لیول پہ بھی کرتے ہیں, اور ہم جن کمپنیز کو انیبل کرتے ہیں ہم ان کو بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آگے سے کریں. آپ نے اپنے آفس میں پلانٹس رکھے ہیں؟ ہاں جی, ہمارے آفس میں انڈور پلانٹس ہیں. اور ہم نے اس کی وجہ سے ہمارے آفس کی بڑی چمک اس کی وجہ سے بنی ہے. اچھا 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 اچھا. وی لو پلانٹس. اور نہ صرف ہم آفس میں رکھیں بلکہ ہم یونیورسٹیز کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, ہم فارمرز کے ساتھ مل کر کرتے ہیں. تو ہم نے ڈفرینٹ ڈومینس میں چیزوں کو ٹیسٹ کیا, ایکسپیریمنٹس کیے, اور ہم نے دیکھا کہ ان میں سے کون سے زیادہ ریوارڈنگ ہے, کس کی ROI سب سے زیادہ ہے ٹورڈ سوسائٹی. تو ہم نے گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ بھی مل کے کوشش کی, اور ان کے ساتھ بھی ہم نے پلانٹیشن ڈرائیوز رن کی ہیں. تو ملٹیپل اینگل سے وہ چیز ہم کر رہے ہیں. ابھی تک ہم تھاؤزنڈس کے حساب سے لیبریفائی پلانٹس لگا چکی ہے. اور جو لاسٹ ہم نے چیز کی وہ ہم نے یہ کیا کہ فارمرز کے ساتھ وہ والے ہم چاہتے یہ ہیں, ہمارا لانگ ٹرم ویژن یہ ہے کہ ہم انڈر پریویلیجڈ فارمرز کے ساتھ مل کے ان کو انیبل کریں اور میگا اسکیل کے اوپر پلانٹیشن ڈرائیو کریں. وہ والے فارمرز جن کی زمینیں بنجر ہیں تو وہاں پہ رینج فارسٹ کا کانسیپٹ لے کر آئیں, اور ان کے ساتھ مل کر ایسے پلانٹس کو امپلانٹ کیا جائے جو کہ ان کو انیبل کر سکیں. اچھا, آپ اتنا کچھ کر رہے ہیں, کمپنی بھی چلا رہے ہیں, ان کے پروفٹس دیکھنے ہیں, سارا سب کچھ دیکھنا, اور اتنی ایکٹیویٹیز, اور کیسے مینیج کر لیتے ہیں؟ یا کوئی ڈپارٹمنٹس آپ نے رکھے ہوئے علیحدہ سے؟ تو ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹس ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ کا اپنا کام ہے, اور وہ اپنے کام بہت احسن طریقے سے کرتے ہیں. اور آئی تھنک کہ یہ پاسبل نہ ہوتا اگر ہمیں اتنی اچھی ٹیم نہ ملتی. سو ہمیں بہت اچھی ٹیم ملی, اور سو یہ جتنے کام میں نے آپ کو بتائے ہیں سب ٹیمس رن کرتی ہیں, ہمارے کولیگس رن کرتے ہیں, اور وہ اس کو آنرشپ لیتے ہیں اور اس کو خود سے اپنے طور پہ رن کرتے ہیں. ایک بات آپ نے کی ROI آن دی سوسائٹی, کین یو لائک ایلیبوریٹ آن دیٹ؟ ROI مینس کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ آپ کر رہے ہیں ٹورڈ سوسائٹی اس کے اوپر اس سے ریٹرن کتنا ہو رہا ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنا امپیکٹ جنریٹ ہو رہا ہے. تو آپ وہ والے آپ نے 2 کام کیے, آپ نے 1 روپیہ لگایا اور اس کا ریوارڈ کتنا, آپ نے 1 روپیہ دوسری جگہ پہ لگایا اور اس کا ریوارڈ کتنا. تو آپ یہ وے کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے لمیٹیڈ ریسورسز ہوتے ہیں تو آپ یہ وے کرتے ہیں کہ ریسورس کو کہاں پہ انویسٹ کیا جائے, کس وینیو میں کیا جائے کہ وہ اس کی. بیکاز اٹس اے ویری ڈفرنٹ اپروچ رائٹ, بیکاز اکثر اوقات تو CEOs جاتے ہیں اور ایک پودا لگا رہے ہوتے ہیں, اینڈ اٹس لائک اے پکچر تھنگ, اور وہاں پہ ایک گگ ہو رہا ہے, 5-10 امپلائیز جا کے 4-5 پودے اور لگا لیں گے, زیادہ سے زیادہ ہوا تو اپنی پوری کی پوری ورک فورس کو ایک دن بھیجا اور پودے لگا دیے. بٹ یو آر ٹیکنگ اٹ آن اے ڈفرنٹ اپروچ, آپ فارمرس کو بھی بیچ میں انیبل کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ پلانٹیشن کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے جیسے بتایا نا کہ یہ ایک بندے کی سوچ نہیں نا, ہم جتنے کولیگس ہیں پوری کمپنی کی یہ سوچ ہے, اور جو بھی بندہ لیبریفائی میں آتا ہے اس کا یہ مائنڈ بن جاتا ہے اور وہ اس پہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس لیے ڈیورسیفائی کرنا, چاہے وہ فارمرز کی طرف ڈیورسیفائی کرنا ہے, چاہے وہ یونیورسٹیز کے ساتھ ہے, چاہے وہ انڈسٹری کے ساتھ ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہے, تو وہ ڈائیورسیفیکیشن پاسبل ہو جاتی ہے. کتنے امپلائیز ہیں آپ کے؟ ہم آج کل ہم نے اپنے امپلائیز کو, ہم جب شروع ہوئے تھے, اچھا اس کو دوبارہ سے کر لیتے ہیں, ہمارا پیک کے اوپر ہم 200 امپلائیز تک گئے ہیں, اور ابھی کرنٹلی ہم 70 امپلائیز پہ ہیں. تو ہم 200 سے 70 امپلائیز. وجہ کیسے 200 سے 70 پہ آ گئے؟ دیر آر ملٹیپل فیکٹرس, لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ڈاؤن سائزنگ کی ہے. ہاں, ڈاؤن سائزنگ کی ہے, لیکن ڈاؤن سائزنگ کی جو وجہ ہے وہ ابھی جو کرنٹ ویو آف AI ہے, پاورفل ویو آف AI, جس سے حیرت بھی ہو رہی ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے. تو لیکن ابھی تو ہم حیرت کے موڈ کے اندر ہیں, ابھی ڈر والی پوزیشن بھی نہیں آئی. تو وہ جو اتنی تیزی سے جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے اس نے ورک فلو کو بہت کم کر دیا ہے. میں آپ کو بھی ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی ہم نے کمپنی میں
ایک ہماری ٹیم تھی پروڈکٹ سرچ کی, تو اس میں 15 بندے کام کر رہے تھے, اور جب ہم نے ٹولز کو رول آؤٹ کیا وہاں پہ اے آئی بیسڈ ٹولز, جو کہ ابھی گزشتہ چند مہینوں میں آئے ہیں, اس سے پہلے وہ ٹولز نہیں تھے, ہم پہلے بھی ڈھونڈتے تھے, پہلے بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, اپنے بنانے کی کوشش کرتے تھے, لیکن ٹیکنالوجی نے انیبل نہیں تھا کیا ہوا. اب اے آئی ایجنٹس کے تھرو ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا انیبل کر دیا ہے کہ اب ہم ایسے سافٹ ویئرس بنا بھی سکتے ہیں اور انڈسٹری میں آ چکے ہیں, جن کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پروڈکٹ سرچ کے 15 بندوں کا کام جو ہے وہ ایک بندے سے کیا مطلب اے آئی سارا پروڈکٹ سرچ کر کے بتا رہی؟ وہ جو پروسیس تھا وہ آٹومیٹ ہو گیا نا. نہیں, اب پروڈکٹ سرچ دیکھیں, اگر آپ ایک اے آئی کے تھرو کرا رہے ہیں تو جتنی بھی کمپٹیشن کمپنیز وہ بھی اے آئی کے تھرو کرائیں گے, تو پھر آپ کیسے ایک یونیک پروڈکٹ کو آئیڈینٹیفائی کر پائیں گے؟ تو پھر وہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ایک نئے پرابلم میں آ جائیں گے نا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ لوکل کرکٹ ٹیم کو آپ آپس میں پلے کرواتے ہیں, اور پھر اس میں سے جو ونر ہوتا ہے اس کو پھر آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ لے کے جاتے ہیں, پھر اس میں جو ونر ہوتا ہے آپ اس کو کنٹری لیول پہ لے کر جاتے ہیں. بالکل وہی پرابلم ہے کہ پہلے سارے لوگ مینولی کر رہے تھے, پھر لوگوں نے آٹومیشن کے تھرو کیا, پھر اب لوگ اے آئی ایجنٹس کے تھرو کر رہے ہیں. اب جب اے آئی ایجنٹس کا آپس میں کمپٹیشن آ جائے گا تو پھر کوئی ڈفرینٹ چیز اپروچ لینی پڑے گی. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب باقی بھی کمپنیز اے آئی ایجنٹس کے تھرو کریں گی تو ویئر would the companies would be standing. تو آئی تھنک کہ وہ یہی پرابلم ہے کہ اس پرابلم کو پھر سالو کرنا پڑے گا. آئی مین کہ دا ایشو ہے کہ پھر ہمیں اس پرابلم کو سالو کرنا پڑے گا. میرا خیال میں اس بات کو اچھے طریقے سے نہیں ایکسپلین کر سکا. لیٹ می کلیریفائی دس پوائنٹ. ابھی یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے طریقے پہ چلتے رہیں گے اور مینول سرچ کے طریقے پہ چلتے رہیں گے اور اے آئی ایجنٹس کی ویو کے اوپر رائڈ نہیں کریں گے, وہ تو گیم سے نکل جائیں گے. اور وہ لوگ جو اے آئی ایجنٹس کے ویو کے اوپر رائڈ کریں گے, اے آئی والے ٹولز کو یوز کریں گے, ان کا آپس میں کمپٹیشن ہوگا سروائیول کا. یہ جو اے آئی ایجنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی فار پروڈکٹ ریسرچ, بیکاز پروڈکٹ ریسرچ از سارٹ آف اے ویری نیش فیلڈ, اور لوگ اس پہ کافی کام بھی کر رہے ہیں. دیر از اے لاٹ آف ورک ان دا مارکیٹ اراؤنڈ اٹ, سو اٹ ڈز ہیز اٹس اون سارٹ آف این انڈسٹری, رائٹ؟ تو کون سے ٹولز ہیں جو آپ یوز کر رہے ہیں؟ واٹ از سم تھنگ دیٹ از انوویٹنگ ان دس فیلڈ؟ اچھا, تو جو ایک ٹول نہیں ہے, اس میں ڈفرینٹ ٹولز ہیں. جیسے کہ پہلے یہ اے آئی ایجنٹ سے پہلے کیپا تھا, جنگل اسکاؤٹ تھا, ڈفرینٹ طرح کے ٹولس تھے جن کو ہم یوز کرتے تھے. اب جو اے آئی ایجنٹس کے تھرو ٹولز آئے ہیں وہ نئے ٹولز ہیں, اور ان کو ہم یوز کر کے اپنی ٹیمز کو انیبل کرتے ہیں. سو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ اب آپ کا ایک نیو نارم سیٹ ہو گیا. وہ نیو نارم پہلے اگر یہ تھا کہ 4 بندے مل کر ایک کام کرتے تھے, تو نیو نارم یہ ہے کہ اب وہ ایک بندہ وہ کام کر لے گا. تو اب اس نیو نارم کے حساب سے ٹیمز کو اور کمپنیز کو اپنے آپ کو اورینٹ کرنا پڑے گا. جو نہیں اورینٹ کریں گی وہ گیم سے نکل جائیں گی, نکل سکتی ہیں بظاہر, اور وہ جو اورینٹ کر لیں گی ان کا پھر آپس میں کمپٹیشن ہوگا. اور اے آئی ایجنٹس کون سے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ کمپنیز کیا ہیں, پروڈکٹس کون سے ہیں, کون کون سی ایپس ہیں؟ یا چونکہ یہ ٹیکنیکل سائڈ ہے, مجھے ان کے اے آئی جو ہم ٹولز یوز کر رہے ہیں, ٹولز کے پیچھے بیک اینڈ کے اوپر بہت سے اے آئی ایجنٹس یوز ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن مجھے ان کی ڈیٹیلز, ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو نہیں پتہ. لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ایسے سافٹ ویئرس ہیں جن کے تھرو اب وہ کام, آپ کا جو ورک فلو ہے وہ بہت ایزی ہو گیا. ٹھیک ہے, چلو اس کو ہم بے شک ڈسکارڈ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ بتا سکتے ہیں, لیکن وہ پبلک ٹولز ہیں, مطلب دے آر ناٹ پروپرائٹری ٹولس. مجھے اس کا نام نان ٹیکنیکل ہونے کی وجہ سے نہ پتہ ہو, تو یہ اٹس ناٹ سم تھنگ سیکرٹ. جب یہ ہو رہا ہوگا جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اے آئی میں انوویشن اتنی زیادہ آنے لگ جائے گی, تو مے بی اف یو نیڈ 1 person ٹو ڈو دیٹ پروڈکٹ ریسرچ, مے بی آئی کین آلسو ڈو اٹ آن مائی ایٹ دا کمفرٹ آف مائی ہاؤس. ہاں ڈیفینیٹلی. سو دا کمپٹیشن ول آلسو مے بی انکریز. یہ بات کو اگر میں اس کو پیچھے لے جاؤں کہ اگر لیوریفائی امیزون کے اوپر بزنس کر سکتا ہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں, تو یس یو کین ڈو اٹ. اسی طریقے سے اگر اے آئی ایجنٹ یوز کرتے ہو آپ ایک بندہ وہ کام کر سکتا ہے جو 15 کر سکتے تھے, تو کوئی بھی وہ کر سکتا ہے. یس ایوری ون کین ڈو اٹ دیٹ. کیا یہ بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے؟ پیسہ تو ہر بزنس کے لیے چاہیے ہوتا ہے, لیکن اس والے بزنس میں بھی چاہیے ڈیفینیٹلی. انٹری بیریئر ایز کمپیئر ٹو فیو ادر بزنسز تھوڑا سا زیادہ ہے, لیکن کوئی ایسا زیادہ بھی نہیں ہے. لوگوں نے تو امیزون کے اندر لاکھوں کروڑوں روپیہ ڈوب گیا سب کا, اور ایک ایرا آیا تھا ٹریننگ کا, سنی علی اور ان ساروں کا, وہ بڑا اب تو بالکل لوگ امیزون کی بات بھی نہیں کرتے, کیونکہ لوگوں کو جب کروڑوں کا نقصان ہوا تو وہ تو امیزون سے بھاگ گئے سب.
اچھا نقصان میرا خیال ہے آپ شاید اس چیز کو ریفر کر رہے ہیں جو بہت سے اکاؤنٹس بند ہوئے تھے, شاید آپ اس کو ریفر کر رہے ہیں, کیونکہ ایز سچ جو ایسی کوئی ویو نہیں چلی جس میں بہت سے لوگوں کو لاس ہوا ہو. ہاں ایسی ویو ضرور چلی ہے جس میں بہت سے لوگوں کے اکاؤنٹس بند ہوئے ہوں. تو جو اکاؤنٹس بند ہونے ہیں وہ تو امیزون کی نان کمپلائنس کی وجہ سے بند ہوتے ہیں. تو بیچ میں ڈیفینیٹلی ایک ایسی بڑی اسٹرانگ ویو چلائی تھی امیزون نے جس میں اس نے پاکستان کے اوپر بھی کریک ڈاؤن کیا تھا, اور اس میں وہ بہت سے اکاؤنٹس جو امیزون کی پالیسیز کے ساتھ کمپلائنس نہیں تھے کر رہے ان کو اس نے کلوز کیا تھا. اس میں بہت سے لوگ جو ہیں ان کے انوینٹریز بھی کانفسکیٹ ہوئی تھیں, تو جب وہ ہوئیں تو ان کو ڈیفینیٹلی لاس ہوا. بس میں آپ کو اپنے ایک دوست کا واقعہ بتاتا ہوں کہ ان کا $25,000 جو تھے وہ کانفسکیٹ کر دیا. اچھا حالانکہ وہ جینون تھے, لیکن وہ جب ویو چلتی ہے تو وہ پھر کچھ جینون آپ کو نقصان ہوا کبھی؟ بزنس میں تو نفع نقصان چلتا رہتا ہے, تو ہمیں کبھی کم پروفٹ ہوا, کبھی لاس بھی ہو سکتا ہے, تو وہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. لیکن بندے نے ایگریگیٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ اف ایگریگیٹلی تھنگز آر موونگ ان دا فارورڈ ڈائریکشن دین اٹس فائن. بٹ اس میں جس طرح ابھی آپ نے بتایا نا کہ آپ کے دوست کا ایک نقصان ہوا وائل دے ور ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ wrong, نان yes. کمپلائنٹ, لیکن وہ اس ویو کے چکر میں آ گئے نا جس میں وہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن ہو رہا تھا, تو اس میں وہ جینون ہونے کے باوجود وہ سسپیشیس کی وجہ سے ان کو ٹیگ کر دیا. اینڈ یو سی ویئر آئی ایم گوئنگ ود دس کہ یہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اینڈ ڈیجیٹل ایسٹ دیٹ از ناٹ اونڈ بائی یو, اٹس اونڈ بائی دا پلیٹ فارم, رائٹ, تھرڈ پارٹی پلیٹ فارم. تو وہ جو پلیٹ فارم ہے اٹ ہیز سو مچ آف کنٹرول اوور دس کہ دیٹ یور بزنس کوڈ جسٹ بی وائپڈ آؤٹ. سو اٹس دا لمیٹیشن آف دس بزنس. بٹ یو آر ناٹ ان رننگ یور اون انڈسٹری. آپ نے کوئی سیمنٹ فیکٹری نہیں لگائی ہوئی نا کہ جس کے آپ آنر ہیں, نہیں, اٹس اے تھرڈ پارٹی بزنس. یو ہیو دا ڈپینڈنسی. آج امیزون ختم ہو جائے تو بزنسز ختم ہو جائیں گے, یہ والے بزنسز ختم ہو جائیں گے. بٹ وائل یو ار ان دس, بکاز آپ کافی پرانے ہیں, لائک یو آر ڈوئنگ دس فرام 2016-17, رائٹ, ڈو یو سی دیٹ کہ یہاں پہ آپ کے پاس شاید پروبیبلی ایک ڈائیورسیفیکیشن کی بھی اپرچونیٹی ہے کہ آپ کو شاید صرف امیزون پہ ریلائی نہیں کرنا چاہیے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور پہ پروفیٹیبلٹی زیادہ امپیکٹ آ جائے گا؟ جو ڈائیورسیفیکیشن کا ٹاپک ہے نا, یہ تو ہر بزنس کی نیڈ ہے, چاہے وہ امیزون کا ہے, چاہے وہ آپ کوئی اسٹریٹ ہاکر کا بھی بزنس کر رہے ہیں. تو آپ نے ڈائیورسیفیکیشن تو ہر چیز کے اندر لانی ہوتی ہے, تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں تو نہیں ڈالنے ہوتے. تو یہ بات تو بالکل صحیح ہے. سو ویئر ایور دیر از اے بزنس دیر از اے کویسچن آف ڈائیورسیفیکیشن. تو ہم بھی سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈیورسیفائی کر سکتے ہیں. سو ہم نے اس کو ڈیورسیفائی کیا اپنی ویب سائٹ بنا کے, ہم نے اس کو ڈیورسیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں برانڈس کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کر کے. تو ہم بھی اس چیز کی ڈسکشن ان ہاؤس ہوتی رہتی ہے. اچھا آپ نے ڈاؤن سائزنگ اس لیے تو نہیں کی کہ پروفٹس کم ہو گئے تھے یا کچھ اس طرح کی چیز تھا, یا کوئی واقعی اے آئی کا مسئلہ تھا؟ اچھا تو میں نے بتایا کہ کمپنیز میں جب بھی کوئی آپ اسٹیپ, کمپنیز چھوڑ کے گھروں میں بھی, ایون آپ نارمل گھریلو زندگی کے اندر بھی جب آپ کو ڈیسیجن لیتے ہیں تو کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا, ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. تو لیکن جنرلی آپ اس والے فیکٹر کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو میجر, ون آف دا میجر فیکٹرز ہوتا ہے. تو یہ جو ہم نے ڈاؤن سائزنگ, اور یہ ایک دفعہ نہیں کی, ڈاؤن سائزنگ تو آپ ٹائم کے ساتھ کرتے رہتے ہیں جو آپ کے پروسیسز. میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. جب ایک رول آف تھم یہ ہے کہ جب بھی آپ نے بزنس کو شروع کرنا ہوتا ہے, کسی نیا ڈپارٹمنٹ بنانا ہوتا ہے, تو جہاں پہ آپ کو 4 بندے چاہیے ہوتے ہیں آپ 6 رکھتے ہیں, اور بلکہ 8 رکھتے ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ شروع میں پروسیسز ڈیفائن نہیں ہوتے, آپ کو خود نہیں پتہ ہوتا کیسے کرنا ہے, تو آپ زیادہ لوگ رکھتے ہیں تاکہ مل کر کریں. لوگوں نے برین اسٹارمنگ کرنی ہوتی ہیں, ایکسپلور کرنی ہوتی ہیں چیزیں, پروسیسز بنانی ہوتے ہیں, کام بہت زیادہ ہوتا ہے. جب ایک دفعہ وہ چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں, پروسیسز بن جاتے ہیں, پالیسیز ویل اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, اور چیزیں اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں, تو تب وہ 8 بندوں کا کام ویسے ہی 4 بندوں کے اوپر آ جاتا ہے. تو یہ تو نیچرل پیس ہے نا. تو ویسے تو کمپنی گرو کر رہی ہو تو لوگ اور امپلائیز کو رکھتے ہیں 200 سے 400, 200 سے 600, 1000 تک. تو بٹ آپ کم کر رہے ہیں. کیا آپ کا بزنس واقعی گرو کیا ہے, یا اس اسٹیج سے 200 امپلائیز سے ابھی تک زیادہ گرو کیا ہوا بزنس ہے اور امپلائیز کم ہے, یا پروفٹ میں کم آیا تو آپ نے امپلائیز کم کیے؟ تو میں جو پچھلا والا پوائنٹ کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتا ہوں نا, تو اس پہ یہ ہے کہ آپ کے چونکہ ملٹیپل وینیوز ہوتے ہیں, تو آپ نے جب بزنس کا یا کوئی ایک ورٹیکل یا کوئی ایک ڈپارٹمنٹ جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ کو ویسے ہی بندوں کی کمی ہو جاتی ہے. سو اگر آپ ایک گراف ڈرا کریں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کی لائف سائیکل ورسز ہیومن مین پاور کی ریکوائرمنٹ, تو وہ آپ کی ڈکریز ہوتی ہے وقت کے ساتھ, ایک پیک کے اوپر آنے کے بعد ڈکریز ہوتی ہے. تو کیونکہ اور وہ ڈکریز ہونے کی ریزن میں نے بتائی کہ آپ کے پروسیسز اسٹیبلش ہوتے ہیں. اچھا
پروسیس اسٹیبلش ہوئے تو آپ نے ایک ڈاؤن سائزنگ کی, پھر اس کے بعد سیکنڈ اگر آپ کی کو آٹومیشن ہوگی پھر ڈاؤن سائزنگ ہو سکتی ہے, پھر تھرڈ ہے کہ آٹومیشن کی بھی ایک نیکسٹ جنریشن آ گئی ہے تھرو اے آئی ایجنٹس, تو وہ والی جب کی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی, اور یہ ساری کمپنیز کریں گی. آپ یہ دیکھیں, آپ دیکھیں جب کریم آئی تھی, جب کریم آئی تھی تو کیا سارے ٹیکسی والوں کا بزنس ختم نہیں تھا ہو گیا؟ وہ ٹیکسی والے مارا کرتے تھے کریم والوں کو پکڑ کے ایسے ہی. تو لیکن آپ بتائیں کہ کریم کے آنے کی وجہ سے امپلائمنٹ بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ بڑھی ہے. اور وہ والے لوگ جو پہلے نہیں تھے بھی اس انہوں نے بھی کریم پہ انہوں نے بھی کریم, جب آپ آفس جاتے ہیں وہ کریم آن کر لیتے ہیں, جاتے ہوئے کار پولنگ کر لیتے ہیں, اور وہ تو اپرچونیٹیز کھل گئی نا. اور اب ہر آدمی, پہلے آدمی ٹیکسی کم یوز کرتا تھا, اب زیادہ یوز کرنا شروع کر دیا بیکاز کہ سسٹم از اسٹیبلشڈ, سیکورٹی ہے, گاڑیاں اچھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب آٹومیشن آتی ہے تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے کچھ لوگوں کا لاس ہوگا, لیکن وہ لوگ جو اس اپرچونیٹی کو کرتے ہیں, یعنی آپ یوں سمجھے کہ وہ ٹیکسی والے جنہوں نے کریم کے اندر آگے انہوں نے اپنے بزنس کو اسٹیبلش ہی کیا ہوگا موسٹ پروبیبلی, آئی تھنک کہ انہوں نے ایکسپینڈ کیا ہوگا. سو ویو کے اوپر رائڈ کرنا ہوتا ہے. دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک کہ جب ویو آتی ہے تو ویو کو ریزسٹ نہیں کرنا ہوتا, بلکہ اس کے اوپر رائڈ کرنا ہوتا ہے, اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو یوز کرنا ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا جن کی جاب گئی, because they've been working with you and you've been scaling their skills as well, آپ ان کو ٹریننگ بھی دے رہے تھے, تو these were not like ordinary people, میں یہ سمجھتا ہوں very trained people, right? ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لیوریفائی کو ایک ایسا مشین بنا لیا ہے کہ جس میں ایک بندہ جب آتا ہے تو اس کا جو اسکل سیٹ ہوتا ہے, جب وہ جاتا ہے تو اس کا اسکل سیٹ بہت انہینس ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہماری کمپنی میں آئے, وہ جس لیول کے اوپر آئے تھے, انٹری لیول ان کا جو تھا, جب وہ ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ ہم سے بہت بہتر اپرچونیٹیز پہ ان ٹرمز آف فائنینشیل پوزیشن, ان ٹرمز آف دیئر مینجمنٹ پوزیشنز, وہ زیادہ بہتر جگہوں پہ گئے. تو آپ کمپنی بھی ہیں اور انسٹیٹیوشن بھی ہیں. ایگزیکٹلی, But and we really claim it. But as a company, like, because you seeing it from a very higher up, right? اور آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ there's like this wave and you have to downsize some people. How tough of a decision is that? Because you have that human side to it as well. You've been training these guys and now you have to sort of make that call. ہم نے کمپنی کے اندر یہ جو اے آئی والی ویو آئی ہے, ہم نے کمپنی کے اندر لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں اے آئی کے اوپر. سو بسائڈ بینگ ڈوئنگ آور آن لائن بزنس آن امیزون, ہماری پوری کمپنی کے اندر ایک ٹیم ہے جو کہ کمپنی ہی کے کولیگس کو انیبل کرتی ہے, کمپنی کے امپلائیز کو انیبل کرتی ہے کہ وہ اے آئی کے تھرو آٹومیشن سیکھیں, وہ اے آئی ایجنٹس کو یوز کر کے اپنے پروسیسز کو آٹومیٹ کریں. تو یہ اپرچونیٹی کمپنی کے اندر موجود ہے. سو اس لیے وہ والے لوگ جو اس ویو کے اوپر رائڈ کر رہے ہیں, دے آر سیف. اور ایون اگر وہ جانے کا بھی فیصلہ کرتے ہیں کمپنی سے بیکاز کہ ابھی وہ دے آر ناٹ ریڈی فار اے آئی اور سم تھنگ لائک دیٹ, تو ان کے لیے ڈیفینیٹلی وہ والے ایریا جن میں ابھی اے آئی نہیں آئی, یا وہ والی کمپنی جنہوں نے ابھی اے آئی کو اڈاپٹ نہیں کیا, وہ ڈیفینیٹلی ادھر بہت اچھی پوزیشنس پہ جائیں گے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ لیوریفائی کا پروڈکٹ لوگ ہیں, ہم لیوریفائی کا پروڈکٹ کوئی آئٹم نہیں ہے. تو جو ہمارا پروڈکٹ ہے لیوریفائی کا, جو لوگ نکلتے ہیں, ہمارے جو کولیگس ہیں, وہ بہت اچھی پوزیشنس پہ جاتے ہیں. ایک ریسنٹلی امپیکٹ آیا ہے, ٹرمپ نے ٹیرف کال لی اور اس کی وجہ سے گلوبل اکانومی میں کافی زیادہ چینجز آئی ہیں, خاص طور پہ ای کامرس ڈڈ ہیو اے لاٹ آف امپیکٹ آن بیکاز آف دیٹ. تو آپ لوگوں نے اس کو کس طرح سے دیکھا اور آپ لوگ اس کو کس طرح سے مینیج کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی آپ نے یہ بتایا, صحیح رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹیرف کی وجہ سے سب لوگ امپیکٹ ہوئے ہیں, خاص طور پہ گلوبل. یہ جو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ گلوبل ہے, صرف پاکستان پہ نہیں ہے بلکہ سارے ملکوں کے اوپر, صرف ہماری کمپنی پہ نہیں ہے, لاکھوں اور کمپنیز کے اوپر ہے. تو ہمارے پہ اس طرح کا ٹائم پہلے بھی آتے رہے ہیں, اور میں نے بتایا نا کہ بزنس میں تو ہر لمحے آپ کو ایک نیا چیلنج فیس کرنا پڑتا ہے. ہمیں اسی طرح کا چیلنج پہلے کووڈ میں آیا تھا, شاید وہ اس سے بڑا چیلنج تھا, اور وہ اس میں تو پھر بھی وینیوز ہیں کہ آپ میڈ ان یو ایس والے کو کر سکتے ہیں, آپ ایسی کنٹری سے منگوا سکتے ہیں جہاں پہ ٹیرف کم ہے. ایک بار میں چاہتا ہوں آپ ذرا آڈینس کے لیے یہ بھی سمجھائیں کہ اس کا امپیکٹ ایگزیکٹلی کس طرح سے آ رہا ہے. اس کا امپیکٹ اس طرح سے آ رہا ہے کہ آپ کی جو دو طرح سے اس کا امپیکٹ آتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ کا مارجن کم ہو جاتا ہے, یا آپ کی مارجن والی پروڈکٹس کم ہو جاتی ہیں. سو آپ کے لیے جو آپ کے پاس بیچنے والی سامان کم رہ جاتا ہے, ان سمپل ورڈز.
تو جب بیچنے والا سامان کم رہے گا تو آپ کا بزنس کا سائز چھوٹا ہو سکتا ہے, انلیس اینڈ انٹل کہ آپ ایسی نئی پروڈکٹس لے آئیں, ایسی نئی چیزیں لے آئیں جن کے بکنے کی پروبیبلٹی زیادہ ہو. تو ٹیرف کے لگنے کی وجہ سے آپ کے مارجنس شرنک ہوئے ہیں ان جنرل. آئی تھنک اس کو اگر میں تھوڑا سا اور لیمن ٹرم میں سمجھنا چاہوں کہ مارجنس شرنک ہو کیوں رہے ہیں, آپ کے آئٹمس آپ کی پہلے ایک آئٹم اگر 100 روپیز کی آتی تھی اور اب آپ اس کو سے ایک ہائپوتھیٹیکل کیس لیتے ہیں, آپ چائنا سے امپورٹ کر رہے تھے, وہ 100 روپیز کی آتی تھی, اب وہ 150 کی آ رہی ہے. آپ کو جب 100 روپیز کی آتی تھی آپ اس کو 140 کی سیل کرتے تھے, اب اگر آئی 150 کی رہی ہے تو اب آپ اس کو کتنے کی سیل کریں گے اور مارجن بنائیں گے. تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ پروڈکٹ نہیں رہتی, جو ہے لوگوں کا بائنگ ٹرینڈ کم ہو جاتا ہے, بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے نا, بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے, اس لیے وہ چیزوں کو اتنا پرچیز نہیں کرتے, تو آپ کی سیلز ڈراپ ہوتی ہیں اور پروفٹ شرنک ہوں گے. تو پروفٹس اس طرح سے شرنک ہوئے نا کہ پہلے جب آپ 100 روپیز کی منگوا کر, میں ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں, 140 روپیز کی یا ڈالرس کی بیچتے تھے, تو اب آپ کی اگر وہ 150 کی آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ میں بھی 170 کی کریں گے, تو وہ جو پہلے 20 یا 40 ڈالرس کا مارجن تھا وہ شرنک ہو کے 20 ڈالرس پہ آ گیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پروڈکٹ کی سیل ہی آل ٹوگیدر آپ اس کو کمپیٹ ہی نہ کر سکیں مارکیٹ کو, کیونکہ کچھ اور لوگوں کی جو بگ فش ہوتی ہیں ان کی پرچیزنگ بہت سستی ہوتی ہے, ان کی سورسنگ بہت سستی ہوتی ہے. بٹ تو وہ بگ فشز بھی تو چائنا سے ہی امپورٹ کرا رہی ہوں, لیکن وہ کوانٹٹی میں بلک میں اٹھاتے ہیں نا, تو اس لیے یہ اٹس ایم او کیو آپ کیا ہے کہ جتنی کوانٹٹی آپ اٹھائیں گے اس کے حساب سے آپ کو ہوتا ہے. تو جو جن کے پاس زیادہ, فار ایگزامپل جب امیزون چیزوں کو سیل کرتا ہے, یعنی Amazon.com کے اوپر امیزون خود بھی چیزوں کو سیل کرتا ہے, تو آپ اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے بیکاز کہ اس کی پرچیزنگ جو ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے, اس کی سورسنگ سستی ہے, تو اس لیے آپ ان کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیرف کے, اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں کہ ٹیرف کے آنے کی وجہ سے آپ کے مارجن شرنک ہوتے ہیں, آپ کی پروڈکٹ شرنک ہوتی ہیں, لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے, اور اوور آل بزنس جو ہوتا ہے وہ شرنک ہونے کی طرف جاتا ہے. لیکن یہ ایک اسپیکٹ ہے, یہ ساری باتیں کووڈ میں بھی تو ویلڈ تھی نا, لیکن پھر ڈیفینیٹلی پھر ایک نیو نارم آتا ہے, اور وہ نیو نارم کے ساتھ اس میں بھی نیو نارم آئے گا, اس میں بھی نیو نارم آ جائے گا. تو یہ 1-2 مہینے کی چیز ہوتی ہے, اور بزنس میں اس طرح کے ہکپس آتے ہیں. کووڈ میں یہ چیز زیادہ پرولونگ ہوئی تھی. اچھا, آپ کون سی پروڈکٹس بیچ رہے ہیں؟ ہمارے جن کیٹیگریز میں ہم ڈیل کرتے ہیں وہ الیکٹرانکس ہے, آفس اکوپمنٹ ہے, ٹولس کی کیٹیگریز ہیں, تو زیادہ تر ان کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے ہیڈ سیٹس ہو گئے الیکٹرانکس میں, جیسے ہیڈ سیٹس ہو گئے. یہ ساری چیزیں آپ چائنا سے لیتے ہیں؟ نہیں, ہم پوری دنیا سے پرچیز کرتے ہیں, جس میں مینلی EU سے, امریکہ سے. پاکستان کی بھی کوئی چیزیں بکتی ہیں امیزون میں؟ ہم نے پاکستان کی بہت سی چیزیں بکتی ہیں امیزون کے اوپر ان جنرل, ادر دین لیوریفائی. تو پاکستان میں بلکہ جو ہمارے ملک کی بہت کمپنیز ہیں, RDX ہے, یوٹوپیا ڈیلز ہے, اور بہت سی کمپنیز ہیں جو کہ بہت بگ سیلرز ہیں. کس چیز کے سیلرز ہیں وہ؟ کوئی ہوزری آئٹمس کے سیلرز ہیں, کوئی اسپورٹس آئٹم کے سیلرز ہیں. تو اور پاکستان تو بہت آگے ہے. اگر آپ امیزون کے اوپر سیلس میں, پاکستان از ون آف دا بگ پلیئرس. اچھا, اگر آپ امیزون کے جو ٹاپ کے سیلرس ہیں یا جن سے امیزون پرچیز کرتا ہے ٹاپ میں, وہ اگر آپ ان کی لسٹ نکال کے دیکھیں تو اس میں آپ کو پاکستانی کمپنیز بھی نظر آئیں گی. پاکستان از ڈوئنگ مارولس جاب آن امیزون. اچھا, آپ کے کتنے آفیسز ہیں؟ پاکستان میں بھی ہیں یا باہر بھی ہیں؟ ہمارے جتنے امپلائیز ہیں اتنے آفیسز ہیں, تو ہر امپلائی نے اپنے گھر میں آفس مینٹین کیا ہوا ہے. ہمارے مین آفس تو ایک USA میں اور ایک پاکستان میں ہمارا مین آفس ہے بیریئر ٹاؤن میں, لیکن ہم نے چونکہ ہم ورک فرام ہوم کے ماڈل کے اوپر ہیں اور ہم ریموٹ. سر گھر سے تو کام نہیں ہوتا. میں نے بھی جب ورک فرام ہوم کیا ہے, وہاں سے بیگم کھول رہی ہے دروازہ, وہ کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے, یہ کرنا, دہی لے آؤ, یہ لے آؤ, یہ ختم ہے, بچے آ رہے ہیں. گھر سے تو کام ہو ہی نہیں سکتا. کیسے کر رہے ہیں آپ؟ ہاں, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے لیے سسٹم بنانا پڑتا ہے, اور لیبریفائی نے وہ بنایا. سو جب ہم کووڈ میں گئے تو صرف ہم نہیں ورک فرام ہوم پہ گئے تھے, ساری کمپنیز گئی تھیں, لیکن پھر بہت سی کمپنیز واپس بھی آئی ہیں, لیکن ہم واپس نہیں آئے بیکاز کہ ہم نے اس کووڈ کے دوران میں یہ سوچ لیا تھا کہ ہم نے ورک فرام ہوم فار گڈ کرنا ہے. اور اس کے کرنے کی ریزن یہ تھی کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ لیبریفائی ایک امپلائی سینٹرک کمپنی ہے, تو جو ڈیسیجن ہوئی تھی وہ اس پوائنٹ کے اوپر ہوئی تھی کہ ورک فرام ہوم کی وجہ سے لوگوں کی کوالٹی آف لائف بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے.
تو اس لیے ہم نے سوچا کہ اب ہم نے ورک فرام ہوم کرنا ہے. اب اس کی جو ڈاؤن سائڈس تھیں, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ کام کی وہ عادت نہیں بنتی, تو اس کو ہم نے میٹیگیٹ کرنے کے لیے پھر سسٹم ڈیزائن کیا. اس کے لیے ہم نے ایک پیپل ڈپارٹمنٹ بنایا. اس پیپل ڈپارٹمنٹ کے اندر 5 سب ڈپارٹمنٹس بنائے. پیپل آپریشنس کا ڈپارٹمنٹ تھا, پیپلس کو انگیج رکھنے کا ڈپارٹمنٹ تھا, پیپلس کو ڈیولپ کرنے کا ڈپارٹمنٹ تھا, اور ان کی پرفارمنس ایویلویشن کا ڈپارٹمنٹ سب ڈپارٹمنٹ تھا. یہ کیا سافٹ ویئرز ہیں آپ کے, یہ کیا ہے؟ نہیں, ہماری ٹیمز ہیں جو کہ میں جس طرح گھر سے بیٹھا ہوا کام کر رہا ہوں, میں چاہوں تو بازار نکلا ہوا ہوں, ادھر سے میٹنگ کی کال آئی, کال پکڑ کے کر لی سب کچھ, تو کیسے مینیج؟ ایسا نہیں ہوتا. ہم نے جیسے پیڈ ہم نے فار ایگزامپل ہم نے زوم کا پیڈ ورژن لیا ہوا ہے, تو اس میں رومز ہیں, تو بالکل جیسے آپ آفس لائک انوائرمنٹ ہے وہی انوائرمنٹ آپ ورچولی پرووائڈ کرتے ہیں. اس پہ رومز ہیں, ہر ٹیم اپنے روم میں آتی ہے, اپنے ٹیم لیڈ کے ساتھ بیٹھتی ہے. سو ہمارے فکسڈ آورز ہیں. سو فار ایگزامپل اگر ایک بندے نے صبح 9 بجے آنا ہے, تو اس نے 9 سے 5 اگر جاب ہے اس کی, تو اس نے 9 سے 5 جاب کرنی ہے. وہ کیمرہ آن رکھے گا؟ ہاں جی, وہ کیمرہ آن رکھتا ہے اپنے ٹیم کے ساتھ. جیسے وہ آفس میں آتا ہے تو سب کے سامنے ویژولی اویلیبل رہتا ہے, ایسے ہی وہ زوم روم کے اندر اپنے جو 6 بندوں کی ٹیم ہے اس کے ساتھ وہ اویلیبل رہتا ہے, اپنے ٹیم لیڈ کو اویلیبل ہوتا ہے. اگر اس نے بریک کرنی ہے تو اپنے ٹیم لیڈ کو بتا کے جاتا ہے, جیسے آفس میں وہ بتا کر جاتے ہیں اپنے ٹیم لیڈ کو, بالکل اسی طرح سے وہاں پر ہوتا ہے. اور گولز ملے ہوتے ہیں, لوگوں نے گولز اچیو کرنے ہوتے ہیں. جب وہ صبح آتے ہیں تو آن لائن اٹینڈنس لگاتے ہیں, جب جاتے ہیں تو آن لائن آف کرتے ہیں. تو ایوری تھنگ از ڈیجیٹلائزڈ. اچھا, وہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں کتنا آرز آئے ہیں, کیا سب سے زیادہ ڈیفیکلٹی کیا آتی ہے آپ کو ورک فرام ہوم میں؟ چاہے وہ ورک فرام ہوم ہو یا ورک فرام آفس ہو, آنرشپ از دا مین تھنگ جو کہ لوگوں کو لینی پڑتی ہے. اگر وہ آنرشپ ہے تو پھر ورک فرام ہوم از ایکولی گڈ, بلکہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ آپ 1 منٹ میں اپنے آفس میں پہنچ جاتے ہیں اور 1 منٹ میں اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں, تو لوگوں کی کوالٹی بہت بہتر ہوتی ہے. سو اگر لوگ اس کو پازیٹیو سینس میں دیکھیں تو لوگ اپنا زیادہ انپٹ دیتے ہیں. اچھا, ہاں, اور لوگ جو ہیں وہ زیادہ انرجی کے ساتھ آتے ہیں. سو ہمارے جو پیشنیٹ کولیگز ہیں وہ تو کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں جو لگنا تھا, تو ہمارا وہ ٹائم بچ رہا ہے, تو وہ اس ٹائم میں سے کچھ اپنے سیلف ڈیولپمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں, کچھ اپنے فیملی کو دیتے ہیں, اور کچھ سم ٹائمس اگر آفس کا کام ہو تو وہ اس کو ایکسٹرا کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو رات کو 11 بجے آفس کا کوئی کام پڑ گیا تو آپ آفس تو نہیں آ سکتے نا, اف یو آر ورکنگ فرام آفس. لیکن اگر آپ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اور کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے تو آپ لیپ ٹاپ کھولتے ہیں اور 1 منٹ میں آفس میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ اپنا وہ کام کر لیتے ہیں. سو اس سے ایفیشنسی بہت بہتر ہو جاتی ہے. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, اف دیر از اے آنرشپ یو کین ڈو ونڈرس. کہاں دیکھ رہے ہیں لیوریفائی کو؟ ہم لیوریفائی کو ون آف بگ کمپنیز میں دیکھنا چاہتے ہیں, اور ہماری ویژن یہ ہے کہ اس کو $1 بلین کمپنی بنایا جائے, اور ایسی کمپنی بنایا جائے کہ جس سے نکلنے والے لوگ اپنے $1 بلین کے بزنسز بنا رہے ہوں. آئی تھنک آپ $1 بلین کی بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ ملینز آف ڈالر اچیو کر چکے ہیں ٹارگیٹ. سیلز کے اینگل سے جو US میں جو سیلز ہو رہی ہیں, ہاں اس کے اینگل سے ہم نے وہ اچیو کیا ہوا ہے. لیکن ان سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس جرنی میں اکیلے نہ ہوں, بلکہ ہمارے جو کولیگز ہیں وہ جا کر اپنی کمپنیز بنائیں. اور بگر ویژن یہ ہے لیوریفائی کی کہ آپ کے کسی امپلائی نے اپنی کمپنی بنائی اور وہ آج اسٹیبلشڈ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا کاسموس کا پروگرام تھا یا ہے لیوریفائی کاسموس, اس میں ہم نے تقریباً 8 کے قریب لوگ ہیں جو اپنے بزنسز رن کر رہے ہیں سکسیزفلی, اور ان کی ہائرنگ پاکستان سے. اور ہم جن کو بھی بزنس کھاتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہائرنگ پاکستان سے کرنی ہے, چاہے وہ انویسٹر باہر کے ہوں یا کہیں اور پہ ہوں, یا کمپنی کسی اور ملک میں بھی کھولیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے امپلائمنٹ, ہم ان کو سکھانے کی فیس یہ رکھتے ہیں کہ آپ نے امپلائمنٹ پاکستان سے کرنی ہے. ایک بچہ ہے جس نے امیزون کا بزنس شروع کرنا ہے, وہ کیا کس اسٹیپ سے شروع کرے گا, اسٹیپ 1, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3, اور واقعی وہ سکسیزفل ہوگا؟ ایک ہے کہ بزنس شروع کرنا ہے, اور ایک ہے کہ اس میں اس کام کو سیکھنا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے. اگر تو کام کو سیکھنا ہے تو وہ ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ لے لے, تو وہ کام سیکھ جائے گا, اور پھر وہ کہیں پہ جاب بھی کر سکتا ہے, کہیں پہ کنسلٹنسی بھی دے سکتا ہے, کہیں پہ فری لانسنگ بھی کر سکتا ہے لوگوں کے اکاؤنٹس کو مینیج کرنے کی. لیکن اگر وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے تو پھر اس میں کچھ اور چیزیں بھی چاہیے. اس میں ٹیکنیکل ٹریننگ کے علاوہ بزنس ایکومین بھی چاہیے, انویسٹمنٹ چاہیے, اور بہت سی چیزیں چاہیے. تو وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی وہ کرنا چاہے. امیزون کی فیلڈ میں ایوریج سیلریز جو ورچوئل اسسٹنٹ ہے کتنی ہے؟
اگین بہت زیادہ ویری کرتی ہیں امیزون کے کہ اس میں ہماری کمپنی میں تو منیمل سیلری کی ایک رینج ہے, ہم 70,000 سے کم کے اوپر ہائر نہیں کرتے. اچھا. تو لیکن مارکیٹ کے اندر جو ورچوئل اسسٹنٹ کی سیلری ہے وہ ویری کرتی ہے 30,000 سے لے کر 1.5 لاکھ کے درمیان. بٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ورچوئل اسسٹنٹ آپ کے کروڑوں روپے کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ چھوٹی سی بھی غلطی کرے گا تو آپ کا جو کروڑوں روپے ہے وہ اسٹیک پہ. تو اس چیز کو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ کیا ایکسپرٹیز لے کے آئیں؟ کیا کریں؟ کیسے کریں؟ اس کو برداشت کرتے ہیں اس لاس کو. سو یہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارا وہ لاس ہوا اور آپ نے لیا, بیکاز کہ لوگ غلطی کرتے ہیں پھر سیکھ جاتے ہیں, تو آپ کو وہ غلطیاں لینی پڑتی ہیں بیکاز کہ وہ آپ کے ٹیم ممبر ہوتے ہیں, اور وہ ٹیم ممبر جیسے آپ سے غلطی ہو سکتی ہے اس سے بھی ہو سکتی ہے. سو یو ٹیک آنرشپ کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی غلطی کو اپون کرتے ہیں. ہاں آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم کیا سسٹم بنایا جائے اور وہ غلطی نہ ہو سکے. سو غلطی تو ہوتی ہے اور لاسز ہوتے ہیں بزنس میں. آئی تھنک آئی لائک ٹو اینڈ آن دس کہ آپ نے ایک بات کی بیچ میں کہ $1 بلین کمپنی بنے. یہ ویژن یا یہ تھاٹ پروسیس کافی لوگوں کا نہیں ہوتا. ایون دا بزنسز دیٹ آر سکسیزفل آر sort of downplaying on a very small bit of a number, but you're thinking on a bigger number. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ تو جب ہم رضا ہمارے پارٹنر ہیں اور طاہر ہمارے پارٹنر ہیں, اور جب ہم نے یہ چیز شروع کی تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہم نے بگ ویژن رکھنی ہے اور ہم نے بگ تھنکنگ رکھنی ہے. ایون جن لوگوں کو ہم بزنس کھاتے ہیں لیوریفائی کوسموس کے پلیٹ فارم سے, ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے بگ تھنکنگ رکھنی ہے. آپ نے صرف یہ نہیں سوچنا کہ آپ کا بزنس اسٹیبلش ہو, بلکہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ایک ایسا بزنس اسٹیبلش ہو جو کہ بڑا ہو تاکہ وہ زیادہ لوگوں کو انیبل کرے. تو بگ تھنکنگ از ویری امپورٹنٹ ایز فار ایز بزنس از کنسرنڈ. خاص طور پہ اگر آپ پاکستان کو کسی بہتر جگہ پہ لے کر جانا چاہتے ہیں, اکنامکلی اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں, تو آئی تھنک کہ انٹرپرینورس کو بگ تھنکنگ لانی پڑے گی. کوئی وجہ ہے نا کہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ یونیکارنس نہیں ہیں, ایک آدھی کے علاوہ ہمارے ہاں اتنی نہیں ہے جتنی کہ باقی ملکوں کے اندر ہیں. تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم جنرلی ہم وہ بڑی چیز کا سوچتے نہیں ہیں, بڑی چیز کو پلان نہیں کرتے, بڑی چیز کو ٹارگٹ نہیں کرتے. تو ہمیں وہ کرنا چاہیے, ہمیں اپنے یوتھ کو اس طرف لے کر آنا چاہیے کہ وہ بڑا سوچے. اور یہ جتنے لوگ یونیکارنس بنائی ہیں انہوں نے, وہ پہلے ہم جیسے ہی تھے, ہمارے یوتھ جیسے ہی تھے. ایسی کیا چیز ہے جو اس سوچ کو روکتی ہے؟ آئی تھنک کہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں. کچھ اس میں ہمارا سوشل فیبرک بھی ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. ہماری یونیورسٹیز کی گرومنگ ڈیفینیٹلی یونیورسٹی کی گرومنگ بھی ہمارے سوشل فیبرک کا پارٹ ہے. وہ چیزیں اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی اینڈ یونیورسٹیز یہ دو چیزیں ہیں جو کہ براڈر سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ رول ادا کرتی ہیں. اگر ہمیں گھروں سے یہ تربیت ملے کہ ہم نے دیکھیں جب آپ آخرت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں تو بگ تھنکنگ تو آپ کی وہیں سے آ جانی چاہیے, کیونکہ آپ دنیا کی تنگیوں سے آزاد ہو کر ایک وسیع زندگی کی طرف دیکھتے رہیں, ایسی وسیع زندگی کی طرف دیکھتے ہیں جس کی لمٹس نہیں ہیں نا, اینڈنگ نہیں ہے. تو وہ چیز تو آپ میں آلریڈی انکلکیٹڈ ہے, موجود ہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس تھاٹ کو استعمال کرنا ہے, اس مائنڈ سیٹ کو یوز کرنا ہے, اور وہی بگ تھنکنگ رکھنی ہے تاکہ آپ پاکستان کے عوام کو اور پاکستان کو ایز اے کنٹری انیبل کر سکیں. اگر ہم لوگ فیوچر کے پرسپیکٹیو سے سوچیں, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ پاکستان کے گریٹر ویژن میں ہماری کنٹریبیوشن ہو سکے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے گریٹر ویژن کے لیے ہماری جو اب آنے والی جنریشن ہے وہ کتنا ویل پلیسڈ ہے؟ دیکھیں چیلنج تو ہے. آئی تھنک کہ ہماری جو یوتھ ہے, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یوتھ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, اور یوتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈائنامک ہے اور اڈیپٹیو ہے. صرف ان کو تھوڑا سا ڈائریکشن دکھانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک کہ ابھی یہ جو اے آئی کی ویو آئی ہے اس نے ریسیٹ کر دیا ہے. ریسیٹ مینس کہ اب ہم سب ایکول ہیں. یو ایس میں رہنے والا آدمی اور یہاں پر رہنے والا آدمی ایکول ہے. وہ والا پرابلم جو یو ایس والی کمپنی سالو کر رہی ہے وہی والا پرابلم یہاں والے بندہ سالو کر رہا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. تو آئی تھنک اٹس اے ریسیٹ, اور ہم دوبارہ سے
ایک دوڑ لگا سکتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو کہ فائنینشلی ہم سے زیادہ آگے ہیں ان ملکوں کے ساتھ، اور ہم آگے جا سکتے ہیں. سو جہاں تک فیوچر کا تعلق ہے، آئی تھنک کہ اگر یوتھ کو ڈائریکشن بتا دی جائے، جو کہ تو یوتھ از ریڈی. یوتھ کو تو صرف ایک تھوڑا سا ان کو وہ اقبال جیسے کہتے ہیں نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. واٹ یو تھنک از دیٹ ڈیفائننگ مومنٹ جس سے ہمیں یہ اس مٹی کو ہم نم کر سکتے ہیں؟ از دیٹ اے آئی اور از دیٹ دی پوٹینشیل؟ کرنٹلی اٹس اے آئی، بیکاز کہ یہ جو چینج ہے نا، یہ چھوٹی چینج نہیں ہے. اٹس گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. تو یہ کوئی ایسی چینج نہیں ہے کہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آٹومیشن کا نیا ٹول آ گیا ہے، یا کوئی نیا سافٹ ویئر آ گیا ہے، یا کوئی نیا ای کامرس کا پلیٹ فارم کھل گیا. یہ وہ والی چینج نہیں ہے. یہ ایک آل ٹوگیدر یہ ایک نیا رجیم آ رہا ہے. ٹیکنالوجی کا ایک نیو رجیم ہے جس کو رائڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور جو رائڈ کریں گے وہ آئی تھنک کہ بہت فائدے میں رہیں گے. آئی تھنک اٹ واز ریئلی انسائٹفل. بہت مزہ آیا. بہت زیادہ ڈیٹیل میں ہم نے آپ کے بزنس کو بھی سمجھا اور آپ کے بزنس کے ذریعے اوور آل بزنس کے لینڈسکیپ کو بھی سمجھا. مجھے لگتا ہے کہ اٹ واز ویری انسائٹفل فار اس اینڈ آئی ہوپ فار یو ایز ویل. ہمیں اپنے کامنٹس کے ذریعے بتائیں آپ لوگوں نے کیا سیکھا، اور اگر آپ لوگوں نے ادھر سے کوئی معنی خیز سبق حاصل کیا ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اور ہمارے ساتھ ٹیون رہیں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جزاک اللہ. اٹ واز اے پلیجر. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. اللہ حافظ.